جہاد وہی کرے گا جسے طاقت ہوگی، جس کے پاس اسلحہ ہتھیار گھوڑا گولی بارود ہوگا، لیکن ذکر کے لیے نہ وقت مقرر ہے، نہ دن مقرر ہے، نہ کوئی اوقات اور گھڑی مقرر ہے۔ تو رات کو بھی اللہ کا ذکر کر، صبح کو بھی اللہ کا ذکر کر، دن کو بھی اللہ کا ذکر کر، سوتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کر، جاگتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کر، کھانا کھاتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کر، پانی پیتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کر، بازار جاتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کر، خرید و فروخت کرتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کر، اپنے بچوں کے درمیان بھی اللہ کا ذکر کر، اپنے دوستوں کے درمیان بھی اللہ کا ذکر کر، پہاڑوں کے پاس سے گزر اللہ کا ذکر کر، سمندروں کے پاس سے گزر اللہ کا ذکر کر، نباتات کے پاس سے گزر اللہ کا ذکر کر، درختوں کے پاس سے گزر اللہ کا ذکر کر، بلکہ جہاں جہاں تیرے قدم چلے ہر قدم کے نیچے آنے والی مٹی کے ذرے کو گواہ بناتا جا کہ تیری زبان اللہ 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 کرتی جائے، اور جب جو جو تیری زبان چلتی جائے گی تو تیرا ذکر آسمانوں پہ بلند ہوتا جائے گا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے محمدی رونی قافلہ کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ وأصیلا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کی جو تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا۔ حمد و ثنا اپنے پاک پروردگار کی کرتا ہوں جو زندگی اور موت کو بنانے والا۔ حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی جس نے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء و مرسلین کو مبعوث فرمایا، سب سے آخر میں اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما کے نبوت کے دروازوں کو بند کر دیا۔ درود و سلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی اہل بیت اطہار، آپ کے ازواج مطہرات اور آپ کے جانثار صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین پر درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان کے ساتھ شعبان المعظم کے آخری عشرہ میں جمعۃ المبارک کی خوبصورت ساعتوں میں، خوبصورت دن کے اندر اللہ کے گھر میں مجھے اور آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے توفیق ملی آنے کی۔ یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جس نے اپنے ذکر کے لیے ہمیں یہاں پر اکٹھا کر لیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع
ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کا دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر کی طرف تیزی سے چل پڑو، چھوڑ دو سارے کام، خرید و فروخت، کاروبار چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ کا ذکر کی یہاں پہ بات ہوئی تو موضوع ہے محبت الہی۔ محبت الہی حاصل کرنے کے مختلف انداز بیان کر رہا ہوں، اور آج محبت الہی کے لیے خاص وہ چیز جس سے محبت الہی ملتی ہے اس کے اوپر تھوڑی سی تفصیلاً گفتگو ہوگی، جس کے بغیر اللہ کی محبت نہیں مل سکتی۔ اللہ کی محبت چاہنے والوں، اللہ سے دوستی کرنے والوں، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے والوں، میں اس خاص چیز کے متعلق آپ کو آگاہ کرنے جا رہا ہوں جس سے اللہ کی محبت ملتی ہے، جس سے اللہ کی رضا ملتی ہے، اللہ کی معرفت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، کثرت کے ساتھ، ذکرن کثیرا۔ اس کے لیے کوئی عدد مختص نہیں کیا گیا یہاں پر کہ 10 بار کرو، 33 بار کرو، 100 بار کرو، ذکرن کثیرا۔ تم اپنے رب کو ہر حال میں اتنا یاد کرو، ہاں جاگ رہے ہو ہاں سو رہے ہو، آپ کی سانسوں میں اللہ کا ذکر جاری رہے، آپ کی زبان 24 گھنٹے جو بولتی ہے تو اس میں سے زیادہ الفاظ اللہ کے ذکر کے ہوں۔ اور ایمان والوں کو اللہ کہہ رہا ہے، ایمان والوں کو ہی اللہ کی محبت ملتی ہے، تقوی والوں کو اللہ کی محبت ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کو اللہ کی محبت ملتی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو اللہ کی محبت ملتی ہے۔ جو ایمان والا ہے وہ قرآن بھی پڑھتا ہے اور صاحب قرآن کے احکامات پر عمل بھی کرتا ہے۔ اللہ ان بندوں سے خطاب کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ پھر یہاں پر 2 ٹائم جو ہیں وقت انسان کے بڑے اہم ہیں جس میں اللہ کی محبت کو ہم پا لیتے ہیں، اور بھی اوقات ہیں، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے مومنوں کو کہ ان 2 وقتوں کو رائے گاں نہیں کرنے دینا، انہیں ضائع نہ کرنا۔ اگر اعلان ہو جائے کہ اس وقت حکومت پیسہ تقسیم کرے گی، لوگ رات میں آ کے لائنیں بنا لیں گے، جو پہلے آئے وہ پا کے لے جائے۔ اس جگہ پر 2 ٹائموں کا اللہ ذکر کر رہا ہے ایمان والوں کے ساتھ، محبت الہی حاصل کرنے والوں کے ساتھ، معرفت الہی حاصل کرنے والوں کے ساتھ اللہ 2 وقت انہیں بتا رہا ہے، وَسَبِّحُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ وَسَبِّحُ، تسبیح بھی ذکر کے زمرے میں بولی گئی ہے یہاں پر، کہ آیت میں ذکرن کثیرہ کی بات ہے، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ذکرن کثیرہ کے لیے 2 وقت مقرر کر رہا ہے، بالخصوص جو ہے صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ یاد رکھیے صبح فجر کے وقت رزق تقسیم ہوتا ہے، انسان بستر پہ سویا ہوا، جو صبح سویا رہا وہ رہ گیا، جو جاگ گیا وہ پا گیا۔ غموں سے نکلنے والوں، غموں سے نجات چاہنے والوں، بیماری سے شفا پانے والوں، غربت سے خوشحالی لینے والوں، تنگ دستی سے نکلنے والوں، کسی بڑے تعویذ کی ضرورت نہیں، کسی بڑے بابے کی تعویذ کی ضرورت نہیں، کسی بابے کو جو ہے آپ کو
بکرا اور مرغا دینے کی اور پیسے دینے کی ضرورت نہیں. صبح اٹھو اور نماز پڑھو. صبح اٹھو اور نماز پڑھو. جو فجر کی نماز پڑھ گیا اس کے ساتھ سارا دن اللہ کی رحمتیں رہیں گی. اللہ کے فرشتے نگہبان ہو کے چلیں گے. اللہ کے فرشتے اس کے ساتھ جھنڈے اٹھا کے رحمت والے چلیں گے. جو سویا رہ گیا وہ ناکام و نامراد ہو گیا. تقسیم کے وقت سوئے رہ گئے. دنیا کی کسی چیز سے محروم کر دیا جائے تو انسان کتنا پشیمان ہوتا ہے. اے مسلمان، کاش تو فجر کی نماز قضا ہونے پر پشیمان ہو اور رو کہ فجر کی نماز رہ جاتی ہے، ہمیں فکر ہی نہیں ہے. بڑے بڑے پابند لوگ سفروں سے آتے ہیں، رات لیٹ آتے ہیں، فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، وہ نماز کے قریب نہیں جاتے. یہ میرے تجربے میں باتیں گزری ہیں، وہ کر رہا ہوں. اور پھر گلا کرتے ہیں کہ ہمارے کام نہیں بنتے، ہمارے گھر میں خیر و برکت نہیں. جس گھر میں صبح نماز کے لیے کوئی نہیں اٹھے گا اس گھر میں خیر و برکت کیسے آئے گی؟ جس گھر میں نماز کے لیے صبح لوگ اٹھے ہوں گے وہاں پر تو اللہ کی رحمتیں برسیں گی. محبت الہی چاہتے ہو تو اپنی زندگی بدل دو. صبح کا اٹھنا اپنے معمول میں شامل کر لو. انسان کو شرم آنی چاہیے جب صبح اٹھے، مولا میری نماز رہ گئی. ایک بندہ نوکری اگر کرتا ہے آفس میں، اگر لیٹ پہنچے وہاں پر تو وہ چھپ کے کہیں اپنے دفتر میں آفس میں جاتا ہے کہ میرا باس مجھے نہ دیکھے، میرا چیف مجھ کو نہ دیکھ لے، میرا افسر مجھے نہ دیکھ لے، میرا مینیجر مجھے نہ دیکھ لے، شرمندہ ہوں گا کہ لیٹ آیا ہوں. تو دوستو، یہ مینیجر، یہ باس، یہ مالک، یہ بڑے بڑے عہدوں والے جن کے زیر کمانڈ نوکری کر رہے ہو، یہ کچھ بھی نہیں میرے رب کے سامنے. اللہ سے شرمندگی ہو، مولا میری فجر کی نماز رہ گئی اور پھر بھی میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں. تو اللہ نے یہاں پر ذکرن کثیرہ کے ساتھ وَسَبِّحْ بُكْرَةً وَأَصِيلًا کا ذکر کیا ہے کہ صبح و شام اللہ کو یاد کرو، کثرت کے ساتھ یاد کرو. تو محبت الہی پانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. اب اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نقصان دہ چیزوں کا ذکر کیا ہے جو مضر چیزیں ہیں. جیسے انسان اپنے بہت چھوٹے بچے کو بتاتا ہے کہ نہیں یہ چاقو چھری نہیں پکڑنی، ماچس نہیں پکڑنی، بچانا چاہتا ہے کہ اس کو یہ نقصان نہ ہو جائے. اللہ یہاں پر اپنے بندوں کو، اور خطاب ہے آمنو کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ خطاب ہے، جو اس کی راہ پہ چل پڑے ہیں انہیں خطاب ہے، منافقوں کو نہیں، کافروں کو نہیں، مشرکوں کو نہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اللہ کتنے پیار سے کہہ رہا ہے مجھے اور آپ کو. سب ایمان والوں سے اللہ کلام کر رہا ہے. یہ سوچا ہے کبھی؟ اس آیت کے اوپر میں تھوڑی سی تشریح بیان کر دوں. یا ایھا الذین آمنوا قرآن میں جب بھی آئے گا ہر ایک مومن مسلمان سمجھے یہ خطاب ڈائریکٹ اللہ مجھے کر رہا ہے. کیا خوبصورت بات ہے. سبحان اللہ. ذرا بولے نا اس میں. اللہ پکار رہا ہے، اللہ بلا رہا ہے تمہیں. اے انسان، تجھے اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہ کتنی لذت والے الفاظ ہیں، محبت والے اس کو سمجھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر کن چیزوں کا ذکر کر رہا ہے؟ دو چیزوں کا خصوصی ذکر کیا ہے. لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم
تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں غافل نہ کر دے. کس چیز سے؟ عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی محبت سے تمہیں غافل نہ کر دے. اللہ کی راہ میں نکلنے والوں، اللہ کی راہ کے فقیروں، اللہ کے راہ کے سلوک میں چلنے والوں، اللہ سے محبت کرنے والوں، اللہ کا عشق حاصل کرنے والوں، اللہ کو راضی کرنے والوں، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے والوں، اللہ کی اس بات کو غور سے سنو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اللہ چاہتا ہے کہ یہ دو چیزیں جو میں نے ہی تمہیں دی ہیں، ان میں نہیں پھنسنا. ان سے اعلیٰ چیز ذکر ہے، ان سے بچ کے رہنا ہے، ان کے فتنے سے بچ کے رہنا ہے، اور سب سے بہترین چیز جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اس کی طرف رجوع کر کے رکھنا ہے. اور جو شخص ان میں کھو جائے گا، مال میں، اولاد میں، زمین میں، جائیداد میں، ہر وقت ہی وہ مال 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 کرتا ہے، جو اس میں کھو جائے گا، پھر اللہ نے بھی یہ واضح فرما دیا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جو ان میں پھنس گیا، جو ان کاموں کے اندر پھنس گیا، مال اور اولاد کے اندر، ان فتنوں کے اندر پھنس گیا، تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا. تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ذکر کثیر کرنا ہے، صبح و شام کرنا ہے. اور ہم نے مال، اولاد، زمین، کھیتی باڑی، ان میں گم نہیں ہونا. اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی طلب ہے. جس چیز کو آپ مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ یا اللہ تیری بارگاہ میں تیری محبت کا سوال کرتا ہوں. یہ جو لوگ دولت مانگتے ہیں، مال مانگتے ہیں، زمین مانگتے ہیں، جائیداد مانگو رب سے جو بھی مانگنا ہے مانگو. صحابہ کا یہ یقین اور عقیدہ تھا کہ اگر رسی گم جائے تو اس کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ یا اللہ میری رسی گم گئی ہے، مجھ کو عطا کر دے. اتنا اللہ پر ان کا توکل اور بھروسہ تھا، اور اللہ سے مانگتے تھے. اللہ سے مانگو، دنیا سے مانگو گے دروازے ایک دفعہ وہ دے گا، دو دفعہ، تیسری دفعہ دروازہ بند کر دے گا. دنیا دار تمہیں نہیں دے گا، باپ بھی تم سے ہاتھ روک لے گا، ماں بھی روک لے گی، دوست احباب بھی روک لیں گے، لیکن پاک پروردگار تیرا اور میرا رب، ساری کائنات کا رب، ساری مخلوق کا رب، زمین و آسمان کا رب، اس سے تو کروڑوں بار مانگ، اربوں بار مانگ، جتنی ریت اور مٹی کے ذرے اور اس کے آسمان کے ستارے ہیں، ان سے 99 کروڑ ارب بار بھی اس سے مانگ، پھر بھی وہ خوش ہوگا، پھر بھی تیرے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. زمین و آسمان جس کی مسافت اور فاصلے کو کوئی نہیں جانتا، اس جتنی دنیا تمہیں عطا کر دے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. میں اس رب کی محبت کی دعوت دے رہا ہوں جو ساری مخلوق کو پالنے والا ہے. تو محبت کا سوال کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تیری محبت چاہیے. آج سے طلب مولا کی فکر پیدا کرو، یہ سوال کیا کرو اپنی دعا میں، یا اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، مجھے اپنی محبت عطا کر. بڑا لطف آئے گا جب آپ یہ دعا مانگیں گے. اپنی اور دعائیں مانگیں اللہ سے، لیکن فقیر کی یہ چھوٹی سی دعا اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں. میرے لیے خوشی ہوگی کہ آپ کو اللہ کی محبت مل جائے. جب آپ کو اللہ کی محبت مل جائے گی تو میری بگڑی بھی بن جائے گی. میں صرف حریص بنا رہا ہوں، میں ایک دعوت دے رہا ہوں. تو اللہ کی محبت کے متعلق جو ہے کیا، اللہ تعالیٰ کی محبت ذکر سے ملتی ہے، اللہ کے ذکر سے اللہ کی محبت ملتی ہے. آج جو میرا موضوع ہے بالخصوص کہ اللہ کے ذکر سے اللہ کی محبت ملتی ہے. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسے گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں. جیسا وہ سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کر دیتا ہوں. غلط نہیں سوچنا اللہ کے لیے. کبھی ہوتا ہے نا کہ بیمار ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بیمار ہو گیا، غربت آ گئی، قرضہ آ گیا، تنگ دستی آ گئی،
فوتگی ہو گئی، بندہ کہتا ہے، لوگ کہہ جاتے ہیں یا اللہ میں ہی ملا ہوں، میرے ساتھ یہ تکلیفیں ہیں، نہیں کبھی بھی گلہ نہیں کرنا. اور بعض دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے تو کچھ چیز ملے گی نہیں، میرا تو کام ہوگا ہی نہیں، میں بھلا ذکر کروں تسبیحاں کروں میرا کچھ نہیں ہوتا. ایسا گمان بھی نہیں رکھنا، ہر ٹائم یہ گمان رکھنا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور ایمان والا ہوں اور اس کے محبوب کا امتی ہوں. اللہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ مجھے اکیلا نہیں کرے گا، اللہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا نگہبان ہے، اللہ میرا محافظ ہے، اللہ میرا ناصر ہے، اللہ میرا حامد ہے، اللہ میرا مالک ہے، اللہ میرا رازق ہے، اللہ میرا رحمان اور رحیم غفار اور ستار، میرے گناہوں کو درگزر کرنے والا. گناہ کرتا ہوں اس کے باوجود بھی میری نگہبانی کرتا ہے، اس لیے کہ میں اللہ کو اللہ جانتا ہوں. آپ یہ توکل اور یہ یقین پیدا کر کے دیکھیں، اللہ سے اچھا گمان پیدا کریں اور گمان پیدا کریں کہ میں اللہ سے جو مانگوں گا وہ مجھے ملے گا. کبھی دل برداشتہ نہیں ہونا. یہ خودکشیاں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ انتہائی کمزور ہوتے ہیں یہ لوگ جو خودکشی کر جاتے ہیں. یہ حرام ہے، ساری زندگی کا عذاب وہ جھیل لیتے ہیں. مومن کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے، مومن کا یقین بڑا مضبوط ہوتا ہے. مومن جو ہے خندق جیسے پہاڑوں کو کاٹ دیتا ہے. مومن سخت گرمی کے اندر پیٹ پہ پتھر باندھ کے کافر کے مقابلے میں جنگ کرتا ہے، ہارتا نہیں ہے. زخمی ہو کے بھی جو ہے دشمن کی طرف لپکتا ہے، کس کافر کو میں نے مارنا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے. دل برداشتہ مسلمان نہیں ہوتا. جو دل برداشتہ ہو گیا وہ تو گیا. جناب مریم اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں اور کوئی شخص وہاں پر نہیں، لیکن صبح جو پھل آتے ہیں کھانے کے لیے اس طرز کے پھل شام کو نہیں آتے، جو شام کو آتے ہیں وہ صبح کو نہیں آتے. کوئی دینے والا وہاں پر نہیں. اتنا توکل تھا، اس بند کمرے کے اندر میرا نگران اور مولا اللہ ہے. کبھی سوچا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو جب عرب کے اس ریگستان میں چھوڑا، وہاں پر انسان تو دور کی بات ہے پرندہ بھی نہیں تھا، لیکن یہ یقین اور گمان اور یہ خیال تھا جس جگہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کے حکم سے، اس جگہ پر کوئی اور ہو یا نہ ہو میرا مولا موجود ہے. یہ ہے توکل، یہ ہے بھروسہ مومن کا. ہم تو تھوڑی سی تکلیف پہ گلا شکوہ کرتے ہیں. اپنے گمان کو اچھا کریں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو پھر یہ حدیث قدسی ہو جاتی ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالیٰ عز وجل انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی فان ذکرنی فی نفسی ذکرته فی نفسی. میرے اللہ فرما رہا ہے کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. آپ کو کوئی بہت عزیز اور محبوب بندہ کہے کہ میں تیرے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں، میں تیرے ساتھ سفر کروں گا، کتنے خوش ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اے اللہ کی محبت والو ان موتیوں کو اٹھا لو، یاقوت و مرجان کو اٹھا لو. یہ الفاظ سمجھو، تمہیں ثمر دے رہے ہیں کہ اللہ کر رہا ہے کہ جب تو میرا ذکر کرتا ہے تو میں تیرے ساتھ ہوتا ہوں. اگر تو اپنے دل میں میرا ذکر کرتا ہے، پوشیدہ ذکر کرتا ہے، تو میں بھی اپنی شایان شان خفیہ طریقہ پر تیرا ذکر کرتا ہوں. اگر تو جماعت میں میرا ذکر کرتا ہے، ذکر جلی کرتا ہے، اونچی آواز میں کرتا ہے، تیرے ذکر کو لوگ سنتے ہیں، تو ذکر جلی کرتا ہے، تو میں اس کی جماعت سے بہتر جماعت ملائکہ کے اندر، نوری مخلوق کے اندر تیرا ذکر کرتا ہوں. اگر تو ایک بالشت میرے نزدیک آتا ہے تو میں ایک بازو تیری طرف آ جاتا ہوں. اگر وہ ایک بازو کے برابر میرے نزدیک آتا ہے تو میں دو بازوؤں کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں. اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ.
کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے تو چل کے آ، میں دوڑ کے آؤں گا، تو بندوں میں یاد کر، میں فرشتوں میں یاد کروں گا، تو زمین پہ یاد کر، میں عرش پہ تمہیں یاد کروں گا۔ سودا سستا نہیں ہے۔ اللہ کی محبت والو، اللہ کی محبت کو پاؤ اور اللہ کی طرف جو ہے رخ اختیار کرو، پھر جا کے تمہیں اللہ کی محبت ملے گی۔ میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے مہربان ہے، رؤوف رحیم ہے۔ تو آپ نے وہ احکامات پہنچائے ہیں ہمیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں، جیسے آپ بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، جب بھی بندے اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں انہیں فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں۔ بہت الفاظ ہیں اور آپ نے اس پہ غور نہیں کیا۔ جب بھی بندے یہ جماعت مل کر اللہ کے ذکر میں بیٹھتے ہیں تو فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ اللہ کی رحمت انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد والی چیز جو ہے سنیے، وَنَزَلْتَ عَلَيْهِمُ السَّقِينَةُ، اور پھر ان پر اللہ کی طرف سے ان کے دل پر، ان کے جسم پر سکینت، اطمینان نازل ہوتا ہے۔ اللہ کی سکینت کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنی بارگاہ کے حاضرین میں کرتا ہے۔ جو اس وقت اس کی بارگاہ میں جو فرشتے حاضر ہیں ان میں اس بندے کا ذکر کرے گا، فرشتوں میرا بندہ یا میرے بندے فلاں جماعت میں مجھے یاد کر رہے ہیں۔ اللہ کی محبت اللہ کے ذکر سے ملے گی، اور اللہ کی محبت اللہ اللہ کرنے سے ملے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے اللہ اللہ کرنا؟ کہاں لکھا ہے اللہ اللہ کرنا؟ آج تو ذکر پہ بھی اعتراض اٹھتے ہیں۔ آؤ آج میں آپ کو حدیث مبارک کی روح سے بتاتا ہوں کہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ وفی روایت قال، یہ حضرت انس کی ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم لتقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ رواه مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک دنیا میں حتی لَيُقَالَ فِي الْأَرْضِ اللہ اللہ، جب تک دنیا میں اللہ اللہ کرنے والے ہیں، جمع کا صیغہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے، ایک بار نہیں کہا گیا، یعنی ثابت ہو گیا کہ اللہ اللہ کرنا اللہ کا ذکر ہے، اور جب تک اللہ اللہ کرنے والے ہیں قیامت نہیں آئے گی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو قیامت کے حوالے سے اگر یہ بات ہے تو اس طرح یہ عام انسان جو ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ مصیبت سے بچ جاتا ہے۔ ذکر کرنے والا اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے، جو اللہ کی پناہ میں رہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احکام اسلام مجھ پر غالب آ گئے ہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جس میں میں انہماک سے کرتا رہوں، فکر کے ساتھ، توجہ کے ساتھ کرتا رہوں۔ یعنی جو بھی اسلام کے احکامات ہیں وہ سارے سچے ہیں،
میں انہیں مانتا ہوں، وہ میرے پہ غالب ہیں، اب ان میں سے مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جو میں کرتا رہوں۔ تو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، لَيَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، تو اللہ کا ذکر کرتا رہے، اور تیرے ذکر سے، بلکہ اس کا معنی جو ہے نا رطب کے حوالے سے رطبہ، کہ تیری زبان جو جبڑوں کے اندر ہے، یہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، بس یہ کثیر کام ہے، یہ کرتا رہ تو۔ نماز کے لیے وقت مقرر ہے، سال میں ایک بار روزے فرض ہیں، حج صاحب مال پہ، زکوٰۃ صاحب مال پہ فرض ہے، جہاد وہی کرے گا جسے طاقت ہوگی، جس کے پاس اسلحہ ہتھیار گھوڑا گولی بارود ہوگا، لیکن ذکر کے لیے نہ وقت مقرر ہے، نہ دن مقرر ہے، نہ کوئی اوقات اور گھڑی مقرر ہے۔ تو رات کو بھی اللہ کا ذکر کر، صبح کو بھی اللہ کا ذکر کر، دن کو بھی اللہ کا ذکر کر، سوتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کر، جاگتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کر، کھانا کھاتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کر، پانی پیتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کر، بازار جاتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کر، خرید و فروخت کرتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کر، اپنے بچوں کے درمیان بھی اللہ کا ذکر کر، اپنے دوستوں کے درمیان بھی اللہ کا ذکر کر، پہاڑوں کے پاس سے گزر اللہ کا ذکر کر، سمندروں کے پاس سے گزر اللہ کا ذکر کر، نباتات کے پاس سے گزر اللہ کا ذکر کر، درختوں کے پاس سے گزر اللہ کا ذکر کر، بلکہ جہاں جہاں تیرے قدم چلے، ہر قدم کے نیچے آنے والی مٹی کے ذرے کو گواہ بناتا جا کہ تیری زبان اللہ 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 کرتی جائے، اور جب جو تیری زبان چلتی جائے گی تو تیرا ذکر آسمانوں پہ بلند ہوتا جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں تیری زبان ذکر سے تر رہنی چاہیے، تیری زبان اللہ کے ذکر میں تر رہنی چاہیے، یہ خاص چیز ہے۔ اور اس بات کو یہاں پہ نہیں ختم کیا، بلکہ آگے اس ایک حدیث مبارک کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو اپنے بیٹھنے کی جگہ سے اٹھ گیا اور اس مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ندامت وارد ہوگی، اور جو بستر پر لیٹے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا تو اس کی طرف بھی اسے ندامت ہوگی۔ یعنی جہاں بھی تم بیٹھو، اٹھنے سے پہلے اللہ کا ذکر کرو، کھڑے ہو تو چلنے سے پہلے اللہ کا ذکر کرو، بستر پر جانے لگے ہو سونے کے لیے اس سے پہلے اللہ کا ذکر کرو، بستر سے اٹھنے لگے ہو تو اللہ کا ذکر کرو۔ جو یہ کرے گا، جو یہ عمل کرے گا، اس پہ ندامت نہیں آئے گی، اس پہ شرمندگی نہیں آئے گی، نہ وہ دنیا میں رسوا ہوگا، نہ وہ قبر کے عذاب میں مبتلا ہوگا، نہ میدان حشر کی گرمی اسے کچھ کہہ سکے گی، کیونکہ اس نے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر ٹائم ایک ہی ورد رکھا ہے، اللہ 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 عز و جل۔ یہ ورد ہر جگہ پہ کرو، پھر دیکھو تمہاری ندامتیں اور حسرتیں اور غربتیں اور تنگیاں اور بیماریاں دور ہو جائیں گی، اور تمہیں اللہ کی محبت ملے گی۔ اللہ کی محبت کو حاصل کرو۔ ہر چیز جو ہے یہ عارضی اور فانی ہے، اللہ کی محبت کو حاصل کرو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنی محبت عطا فرمائے، اور ہم فضول کاموں میں، فضول باتوں میں، غیبت اور جھوٹ، بدگمانی اور گناہ کی باتوں میں، بہتان اور الزام تراشیوں پہ زبان کو لگاتے ہیں، گالی گلوچ میں لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی زبان، پوری امت مسلمہ کی زبان کو اپنے ذکر سے تر کر دے، آمین، بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔